کہ اگر بہت سارے لوگ تمہیں دانا نہیں ملتے تو ایک آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو تلاش کرو جو تمہارے لیے استاد کا کام دے. اگر استاد نہ ملا تو تم بے استاد رہ جاؤ گے. بے استاد آدمی جو ہے نا اسے جاہل کہتے ہیں اور وہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس وقت مذہب کو نہیں مانتا، کیونکہ مذہب ہم مانتے ہیں ہے تو اللہ کا، لیکن ہم مانتے ہیں استاد کے حوالے سے جس نے پہلے دن پڑھایا کہ انہوں نے کہا، ابا حضور نے کہا تھا یہ مذہب سچا ہے تو ہم نے اس کو سچا ہی مان لیا، ہمیں تحقیق نہیں ہے. آپ بات سمجھ رہے ہو؟ تو لہٰذا آپ اس پر ہماری بحث بھی کو نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر وہ باتیں ہیں جو ہم ثابت نہیں کر سکتے. ہر مسلمان جانتا ہے کہ ہمارے مذہب میں ایک بات ہے، کہتے یہ فرمانے والوں نے فرمایا کہ فرشتے ہیں. مذہب اسلام میں ہے لفظ کے فرشتے، ملائکہ فرشتے ہیں. ہم روز ذکر سنتے ہیں اس کا. اللہ نے ملائکہ سے کہا میں انسان بنانا چاہتا ہوں، اشرف المخلوقات بنانا چاہتا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو سجدہ کرو، فرشتوں نے سجدہ کر دیا ابلیس کے علاوہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتے ہیں. پہلے یار ٹھہرے تو پوچھا تھی اللہ میرے کو فرشتے ہوتے کیا ہیں؟ فرشتے تب پوچھو جب تمہیں اللہ کی سمجھ آئے کہ اللہ کیا ہوتا ہے. نہ اللہ کا پتہ، نہ اللہ کے فرشتوں کا پتہ، نہ یہ واقعہ کہاں ہوا. تو پھر تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آئے گی کہ ہے کیا، ليلۃ القدر کیا ہے، فرشتے کیا ہیں، جبریل امین کیا ہے، اسرائیل کیا ہوتا ہے. حالانکہ اسرائیل کو روز دیکھتے ہو تم. اگر کسی کے گھر و جنازگاہ کے ساتھ ہی یہ اسرائیل کی کارروائیاں روز ہی ہیں. ہر روز دن میں 70 مرتبہ جو کوئی جاننے والے ہیں، کارپوریشن کا بھی آپ نے ملازمت کی کسی نے سے ڈیلی جو ہے وہ کتنے سرٹیفکیٹ دینے پڑتے ہیں. ڈیتھ سرٹیفکیٹ کتنے ہوتے ہیں جی آپ بتاؤ ہمارے ساتھ کتنے ہوتے ہیں؟ آپ سے لاہور میں کتنی ہوگی گنجائش، جاننے والوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ وہ 250-300 لگاؤ جی، زیادہ ہی لگا دو. یہ روز کارروائی اسرائیل کے ہمارے یہاں ہو رہی ہے. اسرائیل ہوتا کیا ہے؟ ابا حضور کون لے گئے، امی جان کو کون لے گئے، دادی اماں کو کون لے گئے؟ اسرائیل آتے نظر نہیں آیا. وہ نظر ایک دفعہ آتا ہے، اس کے بعد نظر کچھ نہیں آتا. مانتے ہیں سارا آدمی لیکن دیکھا نہیں. آپ سمجھ رہے بات؟ اب اس کو ہم نے مان لیا کہ ہے، دیکھے بغیر. کیوں مان لیا؟ کہ فرمایا گیا کہ صلی اللہ نے فرمایا. اللہ کو ہم نہیں جانتے. پھر ہم نے یہ کہا کہ یہ فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ ہے. ہم نے کہا اللہ ہے. کیوں کہا؟ کہ آپ جو فرماتے ہو ہمیشہ وہ سچی ہوتا ہے. تو ہم نے آپ کو سچا مانا. ہم نے کہا ساری دنیا نے مانا. آپ کو بات سمجھ؟ جب تک سچے کی بات کو نہ مانا جائے سچ کیا ہوتا ہے؟ پھر تو بحث ہی ہوتی ہے. تو لہذا جس آدمی کا خدا پر بھروسہ گیا نا وہ پھر بھی مسلمان ہو سکتا ہے. جس کا حضور پاک پر بھروسہ چلا گیا پھر اس کو کیا رہ گیا؟ اب یعنی کہ ماننا اب جو فرمایا حضور پاک نے وہ صحیح ہے، اور ان کے فرمائی ہوئی بات کو کنوے کرنے کے لیے ان کے جانشین اور ان کے چاہنے والے ہر دور میں رہے ہیں. اگر کسی دور میں آپ کو ایسا آدمی نہ ملے تو آپ ہی اس بات سے محروم ہو گئے. وہ بات تو چل رہی ہے، وہ تو غائب ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا کہ وہ واقعہ نہ ہو. ہر دور میں وہ زندہ ہے. اب سوال جہاں یہ پتہ ہوتا ہے جی دیکھتے ہیں 2 آدمی ہیں، وہ بھی بتا رہے ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں، ہم کس میں جائیں؟ جو بسوں کا انتخاب کرے گا وہ اڈے پہ رہے گا، نکلنے والا نکل جائے گا. ابھی کہتے انتخاب نہیں کیا ہم نے. پھر تھوڑی دیر اور ٹھہر جاؤ اور پھر وہ دوسرا آ جائے گا بھائی اسرائیل. وہ کہے گا جب تم یہاں ٹھہرے ہو اچھا کیا، میں کہاں تو میں ڈھونڈتا جا کر راولپنڈی وغیرہ میں، تو ادھر ہی آ جا. تو جو آدمی بس کے انتخاب میں رہ گیا وہ رہ ہی گیا. لہذا ہماری رائے یہ ہے کہ کسی ایک گروہ کے ساتھ کسی ایک بزرگ کی بات سن کر، چاہے وہ نقش بندی ہو، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہ کوئی ہو، اس کی بات مان لو دل سے اور اطاعت اس کی کرو. کیا کرو؟ اطاعت کرو. اور کسی جگہ اللہ کا نام لے کے سوار ہو جاؤ، نیت خالص رکھو. ارد گرد کا کام یہ دیکھو وہاں کیا تھا تو وہاں کیا نہیں ہے. اس کو میں امان سے خیریت سے کنارے لگ جاؤں.